مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، انسان خطا کار ہے، ایک خطا کا پتلا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ والسلام حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم، حضرت آدم علیہ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ والسلام تک، اور حضرت نوح علیہ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں تک ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ خطا کار تو ہے، مگر آگے بھی اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ۔ انسان ہے، خطا کار ہے، غلطی ہو جائے گی، چاہے سرزد ہو جائے، بھول چوک سے ہو جائے، مگر بہترین خطا کار، غلطی کرنے والا کون ہے؟ التوابون، جو توبہ کرے، جسے غلطی کرنے کا احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، یہ نہیں گناہ کرتے پہ کرتا چلا جائے، اس کو احساس ہی نہ ہو کہ وہ کوئی گناہ بھی کر رہا ہے۔ آج کل کے دور کے اندر دیکھیے، انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا مگر اسے احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ ذرا توجہ کیجئے گا، ان المؤمن یرا ذنوبہ، بے شک جب مومن کوئی خطا کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چاہے سرزد ہو گئی ہو یا بھول چوک سے ہو گئی ہو، کأنہ قاعد تحت جبل، اسے وہ غلطی اس طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس کے سر پر کوئی پہاڑ کو کھڑا کر دیا گیا ہو۔ وہ اس طرح اپنی غلطی کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ ہے جو میرے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ان یخاف ان یقع علیہ، اور اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کسی بھی وقت اس کے اوپر آ گرے گا، اسے رون ڈالے گا، اسے یہ ڈر محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جب بھی غلطی کرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے، اور جب اسے احساس ہوتا ہے وہ فوراً کس طرف جاتا ہے؟ توبہ کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ الہی کی طرف آتا ہے، ندامت کے 2 آنسو بہاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ الہی میں اپنے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اور جو لوگ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا، ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا، وَأَنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، جو گناہگار ہوگا، گناہوں سے بھرا پڑا ہوگا، جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اور وہ اس گناہ کو اس طرح محسوس کرتا ہے، مَرَّ عَلَى كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفَقِهِ، جیسے اس کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھ گئی، اس نے اپنی مکھی کو اڑا لیا، وہ اپنے گناہ کو اس طرح محسوس کر رہا ہو۔ تو اس وجہ سے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم توبہ کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور توبہ بھی کرنی ہے تو جب توبہ کے دروازے پر جائیں تو توبہ بھی کریں تو ایسی توبہ ہو جو رب العالمین کی بارگاہ الہی میں قبول ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آج گناہ کیا، توبہ کی، کل دوبارہ وہی گناہ کر رہا ہے جس کے بارے میں توبہ کی تھی۔ اسے توبۃ الکذابین حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ جھوٹی توبہ ہے، یہ توبہ تھوڑی ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس غلطی سے رجوع کرنا جو اس نے کی ہے، کہ دوبارہ اس غلطی کو وہ نہیں دہرائے گا۔ توبہ کا مطلب تو یہ ہے، یہ نہیں کہ
کہ آج غلطی کی، توبہ کی، کل دوبارہ وہی غلطی کر رہا جو کل کی تھی. اس طرح توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ التحریم میں جائیے گا، اس آیت کا ترجمہ پڑھیے گا. اس کے اندر توبہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کتنے انعامات، کتنے اکرامات سے ان کو نوازا ہے. تو توبہ بھی کون سی کہا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، تم اللہ کی بارگاہ الہی میں آؤ، توبہ کرو. اور توبہ بھی کیسی کرو؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو تمہارے لیے نصیحت کا باعث ہو، جو تمہیں نصیحت دلائے. ایسی توبہ کر کے جانا، ایسی توبہ نہ کرنا کہ آج توبہ کر رہے ہو، کل دوبارہ اسی کی طرف لوٹ جائے جس کے لیے توبہ کی گئی. آگے پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسی توبہ کرو گے جو توبۃ نصوحا ہوگی، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما دیں گے. وَيُدْخِلَكُمْ، اور تمہیں کہاں داخل کریں گے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں داخل کیا جائے گا جنت کے اندر، جس کے اندر بہتی ہوئی نہریں ہیں جو تمہارے انتظار میں ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو رسوا نہیں کریں گے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص کو رسوا نہیں کریں گے. اور اس کا ٹھکانہ کن کے ساتھ بنائیں گے؟ نبی والذین آمنوا معہ، نبیوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ. اس کا ٹھکانہ ان کے ساتھ ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ رب العالمین روشنی ہی روشنی، نور ہی نور کر دیں گے اس کے ساتھ. اس کے آگے بھی ہوگا، اس کے پیچھے بھی ہوگا. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ جب کل قیامت کا دن ہوگا، روز محشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، جب پل صراط کا معاملہ آئے گا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس کے اوپر سے انسان کو گزر کر جانا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو توبہ کریں گے، ایسی توبہ جو نصیحت والی ہوگی، تو جب کل وہ اس منزل پر پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے آگے اور پیچھے نور ہی نور، روشنی ہی روشنی کر دیں گے. ان کی روشنی ختم نہیں ہوگی، اندھیرا نہیں ہوگا. تو پھر اللہ رب العالمین نے آگے سکھایا بھی، ایک دعا بھی سکھلائی ہمیں، ربنا اتمم لنا. پھر یہ دعا مانگا کرو، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو مکمل رکھنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے کے اندر ہمارا نور ختم ہو جائے، ہمیں راستہ نہ نظر آئے، ہم نیچے جا گڑھے میں گر پڑے، ہم جہنم کے گھڑے میں نہ گر پڑے. ایسا نہ ہو. تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان کو دعا بھی سکھلا دی، ربنا اتمم لنا، اے ہمارے رب ہمارا نور کو مکمل رکھنا، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے. تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو ہر چیز پر قادر مطلق ہو. انسان کو معاف کر دینے کا ہنر تو ہی جانتا ہے. اے میرے رب تو ہمیں معاف فرما دے. تو اللہ رب العالمین نے کتنی بہترین نصیحت کی اس آیت کے اندر کہ مانگو، مجھ سے مانگو، مانگو تو صحیح. مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے. آؤ تو صحیح میرے دربار الہی میں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے.
جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ وہ حدیث مبارکہ تو آپ حضرات نے بہت زیادہ سنی ہوگی کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ والسلام مسجد میں تشریف لے کر آئے۔ آپ جب ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے لگے تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھنے لگے آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا آپ نے آمین کہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یہ تو آپ نے خلاف معمول کوئی کام کیا ہے، یعنی معمول کے مطابق آپ اس طرح نہیں کرتے۔ جب اللہ کے نبی علیہ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہو گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام آج آپ نے ایک عجیب کام کیا ہے، ذرا ہمیں بتلائیے تو صحیح اس کا سبب کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہوں نے آ کے 3 بد دعائیں کی۔ ان میں سے ایک بد دعا کیا تھی کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر وہ اپنی جہنم سے خلاصی نہ کرا سکے، اللہ رب العالمین اسے تباہ و برباد کر دے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ بد دعا مانگنے والے کون؟ جبریل امین۔ آمین کس نے کہا؟ ہمارے پیارے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار الہی میں جھک جائیں، مانگیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا مانگیں۔ ایک بہترین حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک نصیحت کی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے امیدیں وابستہ کرتا رہے گا، غفرت لک علی ما کان فیک، چاہے تو کتنے ہی گناہ کر کر آ گیا ہو میں تیری مغفرت کر دوں گا، چاہے تو نے کتنے ہی دنیا کے اندر گناہ کر لیے ہوں میں تیری مغفرت کر لوں گا، ولا ابالی، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے بعد پھر کہا اللہ رب العالمین نے یا ابن آدم، اے بنی آدم سن لے، غور کر لے، توجہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے، ٹائم ہے، سن لے، بلغت عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں، اگر تیرے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے آ کے مغفرت کا طلبگار ہو تو غفرت لک، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور میں اس چیز کی پرواہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اے بنی آدم ابھی بھی اس وقت ہے، سن، غور کر، توجہ کر، انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا، تیرے گناہ اتنے ہو گئے ہوں کہ زمین بھر جائے، تیرے گناہ اتنے ہو گئے ہوں کہ زمین کو بھر دیں، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے، ان تشرک بہ شیئا، صرف شرط یہ ہے کہ تو شرک کر کے نہ آیا ہو، صرف شرط یہ ہے کہ تو شرک کر کے نہ آیا ہو۔ اگر تیرے گناہ زمین کے اندر بھرے پڑے ہوں گے تو میری ملاقات مجھ سے ملے گا تب بھی آ کے، تو بقرابہا مغفرتن، تجھے زمین بھر کر مغفرت عطا کر دوں گا۔ آ تو صحیح، مانگ تو صحیح میرے دربار الہی میں آ کر، جب تک تو مانگے گا نہیں میں کس طرح عطا کروں گا؟ مانگنا تیرا کام ہے، آ کر اپنے ندامت کے 2 آنسو تو بہا، اپنی غلطی کا اظہار تو کر، معاف کرنا میرا کام ہے، آ تو صحیح۔ تو کتنی بہترین روایت حدیث قدسی اللہ رب العالمین نے بیان کی، تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔
اپنی غلطیوں اپنی خطاؤں پر اللہ رب العالمین کے بارگاہ الہی میں توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اب بھی ہم توبہ نہیں کرتے تو پھر اس کے اندر کس کی غلطی ہے؟ سب علم آنے کے باوجود بھی اگر انسان توبہ نہ کرے، انسان کی خود کی غلطی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو اس کے لیے اتنی آسانی مہیا کر دی، اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے کہ میرا بندہ آئے تو صحیح۔ ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم توبہ کرنا چھوڑ دو گے، میری بارگاہ الہی میں نہیں آؤ گے، تم توبہ نہیں کرو گے، میں اس قوم کو تباہ و برباد کر دوں گا جو قوم توبہ نہیں کرے گی، اور پھر اس کی جگہ پر ایسی قوم لے کر آؤں گا جو مجھ سے غلطی بھی کرے گی اور مجھ سے توبہ بھی کرے گی۔ اللہ رب العالمین کو اتنی توبہ پسند ہے، پر کریں تو صحیح۔ اور اللہ رب العالمین جو شخص توبہ کرتا ہے اس کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ آئے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک بہترین روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتے ہیں اس انسان سے جو توبہ کرتا ہے، کہ اپنی غلطیوں کا احساس جس کو ہوتا ہے، جو اپنے شرمندگی کے ندامت کے آنسو اس کی بارگاہ الہی میں آ کر بہاتا ہے، اس سے اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ الہی میں آتا ہے، ندامت کے دو آنسو بہاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اس کی مثال بیان کی، اس کی مثال اس طرح بیان کی جیسے ایک شخص ہو، وہ اپنی سواری پر سوار ہو اور وہ صحرا کی طرف نکل جائے، اور اس کی سواری کے اوپر اس کا سفر کا زاد راہ موجود ہو، یعنی کھانے پینے کی چیزیں اس سواری کے اوپر ہوں، اور وہ اس سواری کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو جائے، جا رہا ہو، کافی دور جا کر وہ تھک جائے، جب تھک جائے تو آرام کرنے کے لیے کہیں ٹیک لگا کر لیٹ جائے۔ جب وہ لیٹ گیا تو اس کی آنکھ لگ گئی، جب اس کی آنکھ لگی تو اب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری موجود ہی نہیں جس کے اوپر سوار ہو کر وہ آیا تھا۔ ساری چیز تو اس کے اوپر موجود تھی، کھانے کی چیزیں بھی اس کے اوپر موجود تھی، پینے کی بھی چیزیں اس کے اوپر موجود تھی۔ وہ پریشان ہو جاتا کہ اب میرے ساتھ کیا بنے گی، سارے سفر کا زاد راہ تو اس سواری کے اوپر تھا۔ وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں ڈھونڈتا رہتا ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، شام تک ڈھونڈتا ہے، جب ڈھونڈ کے نڈال ہو جاتا ہے تو آ کر کسی سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی ابھی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ سواری کے اوپر سب کچھ موجود تھا، کھانے کی چیزیں سواری کے اوپر موجود تھی، پینے کی چیزیں سواری کے اوپر موجود تھی، اب تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں، اپنی پیاس کو مٹا سکوں۔ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میری موت واقع ہو جائے گی، تو کیا دیکھتا ہے کہ اچانک اس کے سامنے سواری آ جاتی ہے۔ جب وہ اس سواری کو دیکھتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے سرزد یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ غلطی سے یہ جملہ نکل جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص کتنا خوش تھا۔ اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی انسان اگر توبہ اس کی بارگاہ الہی میں کرتا ہے، جب کوئی شخص اس کی بارگاہ الہی میں آ کر اپنی شرمندگی کے ندامت کے دو آنسو بہاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں اور رب العالمین کی بارگاہ الہی میں آئیں، توبہ کریں، مانگیں۔ وہ رب العالمین تو توبہ سے بھی خوش ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی رحمان اور رحیم ہوگا؟ آئیں تو صحیح،
مانگے تو صحیح، عطا کرنا اس کا کام ہے۔ تو اس وجہ سے میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو کوتاہیاں، غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں، بھول چوک سے ہو گئی ہوں، اللہ رب العالمین اسے بھی معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔